بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سیکشن 5 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ اسپیسیفک ریلیف ہاؤ گیون، کہہ رہا ہے کہ اسپیسیفک ریلیف کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ اسپیسیفک ریلیف از گیون نمبر فرسٹ یا اے بائی ٹیکنگ پوزیشن آف سرٹن پراپرٹی اینڈ ڈیلیورنگ اٹ ٹو اے کلیمنٹ، کسی پراپرٹی کا پوزیشن ایک بندے سے لے کے جو کلیمنٹ ہے اس کو پراپرٹی دینا یا اس کی پوزیشن دینا۔ نمبر فرسٹ اس طرح ہے کہ اس کی پوزیشن دے دے گا۔ بی بائی آرڈرنگ اے پارٹی ٹو ڈو دا ویری ایکٹ وچ ہی از انڈر این ابلیگیشن ٹو ڈو، ایک پارٹی کو یہ حکم دے گا عدالت کہ آپ وہی کام کریں جس کی آپ نے کانٹریکٹ میں یہ ذمہ داری لی ہے، مطلب آپ انڈر کانٹریکٹ باؤنڈ ہے کہ وہ کرے، تو عدالت آپ کو مجبور کر سکتی ہے کہ ایک کام کرے جو آپ کو کرنا چاہیے، آپ کی ابلیگیشن ہے، یا تو انڈر لا ہے یا انڈر کانٹریکٹ ہے، تو اس کو ہم اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ پھر سی ہے بائی پریونٹنگ اے پارٹی فرام ڈوئنگ دیٹ وچ ہی از انڈر این ابلیگیشن ناٹ ٹو ڈو، پھر ایک پارٹی کو منع کرنا کہ آپ وہ کام نہ کرے جو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یا آپ کی ابلیگیشن نہیں ہے، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ، سو عدالت آپ کو منع کرے گی کہ آپ وہ کام نہ کریں۔ تو اگر سیکشن 6 کو ہم دیکھیں تو اس ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ پریونٹیو ریلیف اس کو ہم کہتے ہیں۔ سیکشن 6 پہ چلے جاتے ہیں تو لکھا ہے اسپیسیفک ریلیف گرانٹیڈ انڈر کلاس سی آف سیکشن 5 is called preventive relief، کہہ رہے کہ سیکشن 5 میں جو کلاس سی ہے اس کو ہم preventive relief کہتے ہیں۔ اس طرح پھر ڈی ہے by determining and declaring the rights of parties otherwise than by an award of compensation، پھر یہ ہے کہ ڈکلریٹری ڈگری ہوتی ہے جو سیکشن 42 کے تحت، اس میں کسی بندے کے رائٹس ڈکلیئر کی جاتی ہے، جو لکھا ہے otherwise than by an award of compensation، تو جو اوارڈ مطلب آربیٹریشن ہوتا ہے، اس کی جو اوارڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر، مطلب وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہ ڈکلیریٹری ڈگری انڈر سیکشن 42 کی بات کر رہا ہے کہ اس میں کسی بندے کی رائٹس ڈکلیئر کرنا، اور ای ہے بائی اپوائنٹنگ ریسیور کو اپوائنٹ کرنا۔ تو یہ سارے ریمیڈیز اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں دیے گئے ہیں۔ سیکشن 6 پڑھ لیا، پریونٹیو ریلیف تھا۔ سیکشن 7 کہہ رہا ہے کہ ریلیف ناٹ گرانٹیڈ ٹو انفورس پینل لا، کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا مقصد نہیں ہے کہ یہ پینل لا مطلب یہ پینل لا کو امپوز کرے، اس کے تحت آپ پینل لا کو امپوز نہیں کروا سکتے۔ اسپیسیفک ریلیف کین ناٹ بی گرانٹیڈ، اسپیسیفک ریلیف نہیں دیا جائے گا فار دا میئر پرپز آف انفورسنگ اے پینل لا، اس مقصد کے لیے کہ پینل لا کو انفورس کیا جا سکے۔ تو سیول کوڈ کا کام یہ ہے کہ سیول انجری یا سیول لائبلٹی جو کہ بریچ آف کانٹریکٹ یا کسی رانگ سے ارائز ہو رہی، صرف اس کو انفورس کرنا سیول کوڈ کا کام ہے۔ سیول لائبلٹی کو انفورس کرنا سیول کوڈ کا کام ہے۔ اگر آپ پینل لا انفورس کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کرمنل کوڈ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ لکھا ہے کہ اگر سوٹ کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ پینل لا کو انفورس کروانا چاہتے ہیں، میئر لکھا ہے میئر پرپز، تو آپ نہیں کروا سکتے، اس کے لیے آپ نے پھر کرمنل کوڈ جانا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی سیول لا کو انفورس کروانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو پینل لا ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے، صرف آپ کا آبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ پینل لا کو انفورس کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ سیول لا کو انفورس کروانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ایسا پینل لا ہے جو ایکسیڈنٹل ہے، تو پھر کورٹ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت وہ فورس کروائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سیکشن 8 یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پراپرٹی کو کس طرح ریکور کر سکتے ہیں۔ سیکشن 8 اور ناؤ ریکوری ہے، ریکوری پوزیشن آف پراپرٹی۔ تو یہ ڈیفرنس یہ ہے کہ سیکشن 8
یہ ہے کہ یہ اونر صرف کر سکتا ہے. اگر اونر کو کوئی بندہ ڈسپوزس کرے اللیگلی تو وہ سیکشن 8 کے تحت اگر اپنی پراپرٹی کو پوزیشن واپس لے سکتا ہے. اور سیکشن 9 جو ہے وہ کسی بھی بندے کو جب اگر پراپرٹی سے نکالا جائے جس کے ساتھ لافل پوزیشن تھی تو سیکشن 9 کے تحت پھر مقدمہ کرے گا. چلیے پڑھتے ہیں. سیکشن 8 ریکوری آف اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی. اموویبل پراپرٹی کی ریکوری کی بات کر رہا ہے. پرسن انٹائٹلڈ ٹو دی پوزیشن آف اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی، ایک ایسا بندہ جو کہ اموویبل پراپرٹی کی پوزیشن کا حقدار ہے. انٹائٹل کا مطلب یہ ہے اونر ہے اور قابض بھی تھا. ٹھیک ہے. اونر میں ریکور اٹ ان دا مینر پرسکرائبڈ ان دا کوڈ آف سول پروسیجر. تو وہ پوزیشن کس طرح ریکور کرے گا؟ سول پروسیجر کوڈ کے تحت وہ پوزیشن پھر حاصل کرے گا. تو اس پہ ایک کیس لا ہے 2001 YLR پیج 3103. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس ٹائٹل کے بیس پر اگر پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نے سوٹ پر ریجیکٹمنٹ دائر کرنی ہوگی اور لمیٹیشن پیریڈ اس کی 12 ایئر ہے. انڈر لمیٹیشن انڈر سیکشن جو ہے 142 کے تحت لمیٹیشن ایکٹ کے تحت 1908 کے تحت آپ نے پھر 12 سال میں سوٹ کرنی ہے. پھر سیکشن 9 ہے. یہ صرف اس بندے کے لیے جس کے ساتھ لافل پوزیشن تھی. فار ایگزامپل ٹیننٹ تھا کوئی یا کسی نے رینٹ پہ کوئی پراپرٹی لی تھی اور اس کو انلیگلی ڈسپوزس کیا گیا تو وہ سیکشن 9 کے تحت سوٹ کر سکتا ہے. سوٹ بائی پرسن ڈسپوزسڈ آف اموویبل پراپرٹی. If any person is dispossessed without his consent of immovable property، اگر کسی شخص کو اس کی کنسنٹ کے بغیر اس کی immovable property سے ڈسپوزس کیا جائے otherwise than in due course of law، جو کہ ڈیو کورس آف لا کے تحت نہ ہو، مطلب لافلی نہ ہو، illegally آپ اس کو نکالے. he or any person claiming under him میں یا تو وہ خود یا اس کے ریپرزنٹیٹیو ہے جو اس کی انڈر کلیم کر رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بائی سوٹ ریکور پوزیشن دیئر اپ. تو سوٹ کے ذریعے اس کی پوزیشن کو واپس لے سکتے ہیں. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ادر ٹائٹل دیٹ میں بی سیٹ اپ ان سچ سوٹ. کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پہ کہ اس بندے کی کوئی دوسری ٹائٹل ہے یا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اس سیکشن 9 کے تحت آپ ٹائٹل کی کوسچن ارائز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ٹائٹل کی کوسچن ارائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے سیکشن 8 کے تحت مقدمہ دائر کرنا ہے. سیکشن 8 صرف پوزیشن سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ کی یہ ٹائٹل نہیں دیکھی جائے گی، جسٹ یہ دیکھا جائے کہ آپ کو لافلی ڈسپوزس کیا گیا ہے یا ان لافل، صرف یہ کوسچن ارائز کیا گیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof. کہہ رہا ہے کہ یہ سیکشن کسی دوسرے پرسن کو بار نہیں کرے گا، سٹاپ نہیں کرے گا کہ وہ مقدمہ کرے اور ٹائٹل کے بیس پہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ ریکور کرے. مطلب کسی نے پوزیشن لی سیکشن کے تحت تو پھر جو ریئل اونر ہے وہ دوسرے مقدمہ کر سکتا ہے سیکشن 8 کے تحت اور اپنی پراپرٹی کو ریکور کر سکتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں no suit under this section shall be brought against the central government or in provincial government. provincial یا central government کے خلاف آپ اس سیکشن کے تحت مقدمہ دائر نہیں کر سکتے. پھر کہہ رہے ہیں no appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section. اس سیکشن کے تحت اگر کوئی مقدمہ بندہ دائر کرے اور اس پہ فیصلہ ہو جائے تو آپ اس پہ اپیل نہیں کر سکتے. اس سیکشن کے تحت جو آرڈر ہو جائے یا ڈکری تو آپ نہ اپیل کر سکتے ہیں اس پہ. nor shall any review of any such order or decree be allowed. نہ اس پہ آپ ریویو کر سکتے اس آرڈر پہ یا ڈکری پہ، نہ آپ اپیل کر سکتے نہ آپ ریویو کر سکتے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر ریگولر سوٹ دائر کرنی ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے. سیکشن 9 کے تحت سمری سوٹ دائر ہوگی اور لمیٹیشن پیریڈ اس کی 6 منتھس ہے. جب کسی بندے کو ڈسپوزس کیا جائے تو اس کو اچھا ہے کہ 6 منتھس میں سوٹ فائل کرے. پھر ایک کیس لا ہے 2012 CLC پیج 377 کہہ رہا ہے کہ پرسن ڈسپوزسڈ illegally، اگر کسی بندے کو illegally ڈسپوزس کیا جائے
if interested to claim damages, اور وہ damages claim کرنا چاہتا ہے, and men's profit together with position, اور position کے ساتھ men's profit بھی لینا چاہتا ہے. men's profit ہوتا ہے جب اس کو ڈسپوزس کیا جائے اور وہ پوزیشن اس پراپرٹی کسی اور بندے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کوئی بینیفٹس وہ بندہ لے رہا ہو تو اس کو مینس پراپٹس کہتے ہیں. تو اگر بندہ مینس پراپٹ اور پوزیشن دونوں لینا چاہتا ہے, would have to file suit under سیکشن 8 آف دا ایکٹ, تو اس کو سیکشن 8 کے تحت پھر سوٹ دائر کرنی ہوگی. سیکشن 9 کے تحت صرف وہ پوزیشن مان سکتا ہے. اگر ڈیمیجز وغیرہ یا مینس پراپٹ اس نے مانگنا ہے تو اس نے پھر سیکشن 8 کے تحت سوٹ دائر کرنا ہوگا.